بنگلہ دیش میں اپوزیشن نے کل جماعتی حکومت کی نگرانی میں انتخابات کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جو پرتشدد ہو گیا اور بنگلہ دیش اپوزیشن کے حامیوں نے کئی دیسی بم دھماکے کیے اور ریلوے پٹریوں کو اکھاڑ دیا۔ یعنی شاہدین اور پولیس نے یہ بات بتائی۔ اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں ملک بھر میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ انتخابات 5 جنوری کو کروائے جائیں گے۔ چنانچہ چیف الیکشن کمیشن قاضی رقیب الدین نے کہا کہ اس انتخابی عمل کو شفاف اور پرامن بنانے کے لیے حساس علاقوں میں فوج تعینات کی جائے گی تاکہ متحارب سیاسی گروپوں کے مابین ممکنہ تشدد کے واقعات سے بچا جا سکے۔ تاہم الیکشن کمیشن کے اس اعلان کے فوری بعد ہی اپوزیشن نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ منگل سے ملک بھر میں احتجاج شروع کر دے۔ اپوزیشن کے اس اعلان کے فوری بعد پیر کی رات ہی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اس کی حریف جماعت اسلامی کے کارکنوں نے متعدد شہروں میں اہم سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ حکام اور مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن کے حامیوں نے متعدد ریلوے ٹریک بھی بند کر دیے جس کی وجہ سے ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے۔ حکام کے مطابق برہم مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے مابین تصادم بھی ہوا اور اس دوران مظاہرین نے چھوٹی ساخت کے درجنوں بم بھی برسائے۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ اسی دوران مشرقی شہر کوملا میں BNP کے ایک کارکن کی طرف سے پھینکا گیا ایک بم اس کے ساتھی کے ہی سر میں جا لگا جس کے نتیجے میں وہ وہیں موقع پر ہلاک ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اسی علاقے میں مظاہرین نے ایک کار کو نظر آتش کر دیا اور کم از کم 8 بم دھماکے کیے۔ اپوزیشن اتحاد کی قیادت سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کر رہی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آئندہ پارلیمانی انتخابات سے قبل شیخ حسینہ واجد کی حکومت مستعفی ہو جائے اور ایک عبوری حکومت کے زیر انتظام انتخابی عمل مکمل کرایا جائے۔ ہندوستان جہاں ممبئی دہشت گرد حملوں کی 5ویں سالگرہ منا رہا ہے وہیں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ دل دہلانے والی کارروائی کا منصوبہ بنانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان نے کہی۔ ترجمان مارٹن نیسرکی نے کہا کہ 26/11 دہشت گرد حملے انتہائی لرزہ خیز رہے جس میں 166 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ ایک انتہائی بدترین دہشت گرد حملہ تھا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو افراد اس واقعے کے ذمہ دار ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس سلسلے میں بعض اقدامات کیے جا چکے ہیں تاہم جامع طور پر کارروائی ضروری ہے۔ ممبئی حملوں کے 5 برس کی تکمیل پر نیو یارک میں ہند امریکی پبلک افیئرز کمیٹی نے امریکن جوئش کمیٹی ایشیا پیسیفک ریجن کے ساتھ ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ 5 برس قبل لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے 10 دہشت گردوں نے ممبئی کے انتہائی اہم مقامات پر حملہ کرتے ہوئے 166 افراد کو ہلاک کر دیا جس میں کئی امریکی بھی شامل ہیں۔ چنانچہ ہندوستان نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کارروائی میں ملوث افراد کو عدالت میں گھسیٹا جائے اور پاکستان کو چاہیے کہ 26/11 مقدمے کے ملزمین کی سرعت کے ساتھ کارروائی کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ چین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے نئے فضائی دفاعی حدود میں پرواز کرنے والے امریکی بمبار طیاروں کی نگرانی کی ہے۔ قبل ازیں امریکی حکام نے کہا تھا کہ امریکہ کے 2 52B بمبار طیاروں نے نئے چینی دفاعی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرقی بحیرہ چین میں متنازع جزیروں کی فضائی حدود میں پرواز کی ہے۔ ہفتے کو چین نے اپنی فضائی دفاعی حدود کا تعین کیا تھا اور چین کا اصرار تھا کہ امریکی بمبار طیارے ان حدود کا احترام کریں ورنہ انہیں ہنگامی دفاعی اقدامات کا سامنا کرنا ہوگا۔ تاہم متعلقہ فضائی حدود میں امریکی بمبار طیاروں کی پرواز کے بعد چین کی وزارت دفاع کی طرف سے چہارشنبے کو جاری ہونے والے بیان میں کسی ہنگامی دفاعی اقدامات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ بیان کے مطابق چین کی فضائیہ نے امریکی بمبار طیاروں کی مکمل نگرانی کی اور اسے بروقت امریکہ کے خاص ساخت والے طیاروں کے طور پر شناخت کیا۔ واضح رہے کہ چین کی طرف سے نئی دفاعی فضائی حدود قرار دیے جانے والا علاقہ متنازع ہے اور ان میں وہ جزائر بھی شامل ہیں جن پر جاپان بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا باعث ہے۔ حقوق انسانی کی ایک عالمی تنظیم کے مطابق شام میں سیکورٹی فورس اور باغیوں کی جانب سے خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس نیٹ ورک کے مطابق شام میں مارچ 2011 سے جاری تنازع میں 6000 کے قریب خواتین سے جنسی زیادتی کی گئی ہے۔
تنظیم کی ترجمان کے مطابق ان خواتین کو بعد میں سماجی طور پر بدنام کیا جاتا ہے اور اکثر کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو ماہر نشانہ بناتے ہیں اور ان کو اکثر اپنے بچوں کے ساتھ انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خواتین کے خلاف تشدد شام کے تنازع میں ایک رشتہ ہوا زخم ہے۔ تنظیم کی ترجمان حیات زجی نے بتایا کہ خواتین کو ایک سہولت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ پسندیدہ ہے، بلکہ بعض اوقات ان کے حزب اختلاف کے کارکنوں اور سرکاری اہلکاروں سے تعلقات کی بنیاد پر ان کو سیاسی تنازعات اور آسان ہدف کے طور پر جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ترجمان کے مطابق بدنام ہونے کے بعد سماج میں ان خواتین کو قبول نہیں کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق شام میں مارچ 2011 سے جاری تنازع میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ 20 لاکھ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا ہے کہ یوکرائن اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے روسی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس میں یورپی اشیاء بغیر ٹیکس یا ڈیوٹی ادا کیے روسی مارکیٹوں میں پھیل جائے گی کیونکہ روس اور یوکرائن میں پہلے ہی آزاد تجارتی معاہدہ موجود ہے۔ گزشتہ ہفتے یوکرائن نے یورپی یونین کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر دستخط کرنا ملتوی کر دیا تھا، جس کے بعد روس پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے یوکرائن پر معاہدہ نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اس کے بعد یوکرائن میں یورپی یونین کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تاہم ملک کے رہنما کا کہنا ہے کہ وہ معاہدے میں بہتر شرائط چاہتے ہیں۔ یوکرائن کے صدر وکٹور ینوکووچ کا کہنا ہے کہ جب اس معاہدے میں ایسی شرائط آ جائے گی جن پر ہم راضی ہو اور جو ہمارے مفاد میں ہو، تب ہم اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے فائدے لینے کے لیے سیاحت کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین سے برطانیہ میں ہجرت کرنے والوں کو قومی خزانے سے غیر معینہ مدت کے لیے مراعات نہیں ملیں گی۔ فائنینشیل ٹائمز کے ساتھ انٹرویو میں برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ سن 2004 میں جب پولینڈ اور 9 دیگر ممالک نے یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی تو لیبر پارٹی کی گزشتہ حکومت نے برطانیہ میں کام کرنے پر حد نہ لگا کر یادگار غلطی کی، جس کی وجہ سے برطانیہ میں توقع سے زیادہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ نئے اقدامات کے تحت بے روزگاری الاؤنس کے لیے اہلیت کو سخت کیا جائے گا اور اسکیموں تک رسائی کو کم کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ بلغاریہ اور رومانیہ سے ہجرت کرنے والوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے شدید خدشات کا شکار ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کے اندر لوگوں کی آزاد نقل و حرکت کے اصول پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے اندیہ دیا کہ مستقبل میں سن 2015 کے بعد ان کے سیاسی جماعت کی حکومت یورپی یونین کے موجودہ اور مستقبل میں بننے والے ممبر ممالک سے برطانیہ میں ہجرت کرنے والوں کی تعداد کو کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تبدیلیوں پر زور دے گی۔ سعودی عرب میں تقریباً 80% غیر قانونی تارکین وطن کے پاس جنہیں یا تو گرفتار کیا گیا ہے یا جنہوں نے خود سپردگی اختیار کی ہے، ان کے پاس اپنی شناختوں کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزات نہیں ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلیمان یحییٰ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ مملکت سعودی عربین ایئر لائن کی مدد سے روزانہ کم از کم 5500 غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر رہی ہے۔ اگر وہ ان میں سے کسی کو جرائم میں ملوث پا رہے ہیں تو انہیں سیکیورٹی ایجنسیوں سے رجوع کریں گے۔ محکمہ پاسپورٹ دستاویزات نہ رکھنے والے ورکرز کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر رہا ہے اور انہیں سعودی عربیہ سے ٹرانسپورٹیشن سے قبل ایک کمپیوٹر سسٹم میں ان کے ناموں اور شناخت کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ مملکت نے تاحال 60,000 غیر قانونی ورکرز کو ملک بدر کیا ہے۔ غیر قانونی افراد کے خروج کا اصل مسئلہ دستاویزات کی کمی ہے۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد الحیدان نے بتایا کہ سعودی حکومت غیر قانونی ورکرز کی ان کے متعلقہ ملکوں کو روانگی کا خرچ برداشت کرے گی۔ عبداللہ الازہر نائب صدر محکمہ تعلقات عامہ نے کہا کہ ایئر لائن کمپنی ایتھوپیا کے دستاویزات نہ رکھنے والے افراد کے خروج کے لیے ادیس ابابا تک 110 پروازیں چلانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس دوران یونیورسٹی آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر نشین عبداللہ دہلان نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق تارکین وطن کی جانب سے چلائے جانے والے کاروبار کی لاگت 330 بلین سعودی ریال ہے۔ انہوں نے جدہ میں HR فورم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ
اصلاحات کے اس عمل سے 10 لاکھ تک غیر ملکی ورکرز کی تعداد کو گھٹانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ آئندہ سال مزید 2 ملین افراد کو ملک سے باہر کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ نیوکلیائی سمجھوتے کے بعد ملک میں چوطرفہ تنقید کا سامنا کرنے والے امریکی صدر براک اوباما نے اس معاہدے کو امریکہ کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا۔ اوباما نے اپنے ناقدین کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سفارتی دروازہ بند نہیں کر سکتے، ہم زبردست چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انتہائی حد تک خود کو لڑائی میں نہیں جھونک سکتے۔ واضح رہے کہ امریکہ، روس، فرانس، چین، برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ ایران نے اپنے نیوکلیائی پروگرام سے متعلق ایک تاریخی سمجھوتہ کیا ہے۔ امریکہ میں صدر براک اوباما کے اس فیصلے پر ایوان بالا، سینٹ اور ایوان زیرین میں سمجھوتے سے متعلق قرارداد کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مغربی ایشیا میں امریکہ کے قریب ترین ساتھی اسرائیل نے اس سمجھوتے کو تاریخی غلطی قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تنقید کی ہے۔ سین فرانسسکو میں صدر اوباما نے اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عراق میں جنگ کا خاتمہ کیا اور اب آئندہ سال افغانستان میں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بدلتے ہوئے سیاسی تناظر میں امریکی قیادت کو ایک نئی سمت دینے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین کے شمال میں الجلمہ چیک پوسٹ پر اسرائیلی فوجیوں نے ایک معذور فلسطینی خاتون کے ساتھ نہایت شرمناک سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے چکی کے اندر لے جایا گیا، جہاں اسے عوریہ تلاشی دینے کے لیے کہا گیا۔ خاتون نے عوریہ تلاشی دینے سے انکار کر دیا، جس پر اسے کئی گھنٹے تک جسم بیجا میں رکھا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ شرمناک واقعہ پیر کے روز الجلمہ چیک پوسٹ پر اس وقت پیش آیا جب دونوں ہاتھوں اور ایک پاؤں سے معذور خاتون ہدا الزعبی وہاں سے گزر رہی تھی۔ چوکی پر تعینات قابض غنڈہ صفت یہودی فوجیوں نے الزعبی کو روکا اور اسے تلاشی دینے کا حکم دیا۔ خاتون نے بتایا کہ وہ مریضہ ہے اور معذوری کے باعث صحیح طور پر چل بھی نہیں سکتی ہے۔ قابض فوجیوں نے اس کی بات سننے کی بجائے اس کے بالوں کو پکڑ کر سرے عام گھسیٹا اور لوگوں کے سامنے چوکی کے اندر لے گئے، جہاں اسے دوبارہ زد و کوب کیا گیا۔ فلسطین میں سرگرم انسانی حقوق کی تنظیموں نے واقعے کو نہایت شرمناک اور صہیونی فوجیوں کی گھٹیا حرکت قرار دیتے ہوئے فوری طور پر اسرائیلی وزیر دفاع کو اس واقعے کی پوری تفصیلات بھجوا دی۔ انہوں نے وزیر دفاع سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک نہتی اور معذور و بیمار فلسطینی خاتون کے ساتھ بہیمانہ سلوک کا مظاہرہ کرنے والے یہودی فوجی اہلکاروں کو برطرف کرتے ہوئے انہیں سزا دلوائیں۔ بستی پیرو میں 5.8 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے دارالحکومت لیما میں کئی عمارتیں ہل گئیں۔ بہرحال فوری طور پر کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے کا مرکز جنوبی لیما کے ٹاؤن سان ویسنٹ ڈی سائنٹ میں شمال کی سمت 29 کلومیٹر کے فاصلے پر رہا۔ زلزلے کے باعث صدرن پیرو میں واقع کان میں جاری کاموں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ چین کے صوبے ہیلونگ جیانگ میں شدید برفباری کے باعث علاقے میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک، ٹرینیں اور پروازیں معطل کر دی گئی ہے۔ شمال مشرقی صوبے ہیلونگ جیانگ میں شدید برفباری نے نظام زندگی کو بھی منجمد کر دیا۔ صوبے کے 10 شاہراہوں پر 10 سینٹی میٹر برف کی تہ جم چکی ہے، جس سے ٹریفک بری طرح مفلوج ہو گئی۔ 8 پروازیں معطل اور 16 ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے صوبہ بھر میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، چنانچہ تیز ہواؤں کے ساتھ برفباری کا سلسلہ ہنوز جاری رہنے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔